اتنا بڑا مجمع ہے. میں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں، لیکن میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ گھر کی کوئی پریشانی لے کے بیٹھا ہے نا یہاں، تو وہ محفل میں پوری طور پہ حاضر نہیں. یہ گھروں کے مسائل اتنے گھمبیر ہوتے ہیں کہ جتنا مرضی بندہ بڑا ہو نا، وہ کسی بھی مجمع میں چلا جائے، اس کا ذہن گھر میں ہوتا ہے، یار یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ پریشانی بنی ہوئی، جس سے بھی ملے گا یہی دعا کرائے گا. او جی بچہ نہیں بات مانتا، دعا کر دیں. بچہ پڑھتا نہیں، دعا کر دیں. بچے کو نوکری نہیں ملتی، الجھا رہتا ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں مضبوط ہوتے ہیں نا، گھر بہترین ہو جاتا ہے، بچے سمجھ جاتے ہیں، گھر کا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ باہر بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے لیتے ہیں. لیکن جو گھر کے اندر بیچارے مجبور اور پریشان ہو جاتے ہیں، وہ باہر بھی کوئی بڑا کام کر سکتے. نبی کریم علیہ السلام نے ہم پہ احسان فرمایا ہے. حضور نے ہمیں اپنا گھر بنا کے دکھایا ہے کہ اس طرح کا بنانا. حضور نے بھرپور خاندانی زندگی گزاری ہے. ازواج مطہرات، 4 شہزادیاں، ان کی اولادیں، بھرپور وقت گزارا ہے اور ہمیں بتایا کن بنیادوں پر تم نے گھر بنانا. یہ زیادہ توجہ کیجئے گا اس مضمون پر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں کو وقت بڑا دیا ہے. ادھر دیکھو میری طرف جوانوں، یاروں کے لیے ٹائم ہے. کھانے چلے جاتے ہو گھنٹہ سفر کر کے، سیرے کرنے چلے جاتے ہو. اپنی اولادوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو. ایک چھوٹی سی بات بزرگوں سے کرنی ہے، اگر ناراض نہ ہو جائے تو کر لوں کہ رہنے دوں؟ آپ ہاں نہ نہیں کرتے، میرا خیال ہے رہنے دیتے. کر لیں. ہمارے معاشرے میں نا کچھ حاجی نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کو پیچھے لے جا، میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. چھوٹا بچے پیچھے لے جائیں. میں تو ان پہلے کیا سی تسی ناراض نہیں ہونا. او حاجی صاحب، آپ بچے کو منع کر رہے ہیں، اور یہاں حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم کی سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب، جناب سیدہ زینب کی بیٹی، حضور نماز پڑھانے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھا کے لے آتے تھے. آپ نے بارہا نہیں سنا کہ شہزادے حضور کے مبارک کندھوں پہ حالت نماز میں چڑھ جاتے تھے؟ او خدا کے بندے، ان سے پیار کر، یہ مدینے والے کا طریقہ ہے. میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو میرے سامنے ایک بزرگ اپنی بیٹی اور داماد کو ڈانٹ رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ دیکھو مینوں دوترے نالوں اگے کون ہوندا ہے، پر بال مینوں کچھ بھی نہیں کرن دیندے، ایتھے وسیتے بھی وہ میرے پیچھے ہی نے، تھوڑا جہا سنبھالو. تو نہیں، پر اگر اجازت دیں تو اب چونکہ مینوں کام مل گیا ہے، میرا تو یہ رنگ بھی عبادت والا ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ او بھائی، بچوں کو وقت دو. تمہیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب تمہارا بچہ کسی بد عقیدہ کے اور بد کردار کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. وہ دوستی کسی برے سے لگا لیتا ہے. کیوں؟ کہ ابا جی نے گھر ٹائم نہیں دیا، وقت نہیں دیا. دنیا میں سب سے مصروف زندگی مدینے والے محبوب علیہ السلام نے گزاری ہے، پر حضور اپنے نواسوں سے پیار کرتے، شفقت کرتے. ساتھ گھر تھا سیدہ فاطمہ کا، مسجد میں دروازہ کھلتا تھا، پھر بھی ایک دن فرمایا فاطمہ آج رات آپ کے گھر میں رہوں گا. سیدہ فرماتی حضور میرے گھر آئے، آرام کیا، ایک طرف امام حسن کو لٹایا، ایک طرف امام حسین کو. رات کو دودھ مانگا امام حسن نے، تو میں برتن میں دودھ ڈال کے دینے لگی تو فرمایا فاطمہ آپ لیٹ جائیے، سوئے میرے ساتھ ہے تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. فرماتی ہے برتن سے دودھ ڈال کے دیا، امام حسن کو دینے لگے تو امام حسین نے بھی مانگ لیا. حضور فرمانے لگے نا بھئی پہلے حسن کو ملے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے. فرمایا نہیں، پیار دونوں سے ہے، پر مانگا پہلے حسن نے ہے نا. پھر حضور فرمانے لگے فاطمہ میں، آپ، حسن، حسین اور یہ جو قریب علی سو رہے ہیں، فرمایا ہم سارے جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے ہوں گے. تو پہلے تو اپنے گھر میں وقت دیں. جو صاحب بھی ہیں مہربانی کریں. میں تو بعض دینداروں سے بھی کہا کرتا ہوں، یہ بچے چھٹی جاتے ہیں نا ہمارے ادارے کے ہفتے والے دن، تو میں ان سے کہتا ہوں گھر جا کے نواب نہ بننا، سبزی آپ نے لا کے دینی ہے گھر میں، اماں کے ساتھ سارے کام آپ نے کرانے. یہ مہربانی کرنا یہ لوگوں کو سنانے کے لیے کہ اپنا کام خود کرنا سنت ہے، یہ لوگوں کو سنانے کے لیے. کبھی عمل بھی کر کے دیکھو.
تو عزیز گھر میں وقت دے. دوسرا حضور کے اہل بیت نبوت کا اسوہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نا فقر کو پسند فرمایا ہے. مشکل بات کرنے لگا ہوں. ایک وقت کھانا اور ایک وقت فاقہ یہ نبی پاک نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے. ترمذی شریف میں موجود ہے. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. سنو کریم نے دعا کی یا اللہ ایک وقت روٹی دینا ایک وقت فاقہ دینا. آج تو یہ مولوی پیر بھی دعا نہیں مانگے گا الا ماشاءاللہ. ایک وقت کا فاقہ اللہ سے مانگا نبی پاک نے. یہ جو حضور کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا تو اس فقر پر حضور مجبور نہیں. یہ فقر حضور کی پسند ہے. حضور نے اللہ سے فاقہ. ہم اتنی دولت لے آتے ہیں گھروں میں اور سمجھتے ہیں محض دولت سے کام چلے گا. ساری خواہشیں بچوں کی پوری کرنا ہی کمال نہیں. کوئی خواہش پوری نہیں بھی ہونی چاہیے تاکہ انہیں صبر کرنا بھی تو آئے نا, حوصلہ کرنا بھی تو آئے نا. حضور فرماتے مجھے تو اللہ نے اختیار دیا تھا چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں, پر میں نے عرض کی مالک میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں. تو فقر حضور کی پسند ہے. گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا تو اپنے گھروں میں سادگی کو فروغ دیں. سادگی کو. آج کل مسئلہ ضروریات کا نہیں خواہشات کا ہے. گھر میں 2-4 ہزار کا فاسٹ فوڈ نہ آئے تو گھروں کی رات ہی نہیں گزرتی. تو مہربانی کریں اس پر ضرور توجہ دیں کہ بچوں کو سادگی سکھائیں. دوسری بات, آپ سیرت کی ساری کتابیں پڑھیں جتنی اہل بیت نبوت پہ لکھی گئی. ہر لکھنے والے نے لکھا ہے کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا, اور اسی بندے نے چند صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھا ہے کہ دروازے پہ جو آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا. ایک ٹائم ایسا بھی آیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا کمبل بیچ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کی. اگرچہ گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جل رہا پر جو آتا ہے اسے جھولی بھر کے دیتے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ غریبوں کی مدد صرف MNA صاحب کریں گے, چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, ملک صاحب کریں گے. حالانکہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ 2 کا کھانا 3 کو پورا آ جایا کرتا ہے, 3 کا کھانا 4 کو پورا آتا ہے. اور نبی کریم نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ یہاں سے سخاوت شروع کر لو کہ گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو, پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو. وہ یہاں سے تو سخاوت شروع کرو نا میرے بھائی. ایک غریب بچے کا خرچ تو اٹھاؤ نا, کسی کی سکول کی پڑھائی کا, کسی کی مدرسے کی پڑھائی. کچھ تو کردار ادا کرو کہ یہ سارا اپنے سیٹھوں کے ذمہ لگا دیا. تو مہربانی کر سخاوت حضور کے خاندان کا طریقہ ہے. تیسری بات, حضور اپنے سامنے امام حسن اور حسین سے کہا کرتے تھے کہ جہاد کی تیاری کرو. کشتی ہوتی تھی. جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور پر بلوائیوں نے حملہ کیا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے سب سے خطرے والی جگہ پہ اپنے شہزادے کھڑے کیے تھے, امام حسن اور حسین. پوچھ لینا علماء سے, دروازے پر کھڑے کیے تھے. پر ہمارا یہ حال ہے کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا یہ برگر فیملی ہونے کی علامت. ہاں چھپکلی دیکھ کے چیخیں لگ رہی ہیں, کیوں جی ہم امیر بڑے. کمال ہے. ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا سو جا بلی آ گئی ہے, تو یہ جو بلی سے ڈر کے سوئے گا یہ شیر بنے گا. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے, سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے. کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. یہ انزائٹی, یہ ڈپریشن, یہ ٹینشن دور ہوگی مولا علی کی باتیں سن کے, جہاد کی باتیں سن کے. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق, بہادری. اور پھر 100 کے لگ بھگ آیات ہیں قرآن مجید میں صبر کے بارے میں. احادیث و آثار و روایات کو جمع کیا جائے تو علماء کہتے 500 تقریباً بنتے, اس میں صبر کی نصیحت کی گئی. اور آج کل جو چیز نہیں ملتی وہ کیا ہے, صبر نہیں ملتا. یہ میں ابھی آیا ہوں نا, تو مجھے بتائیے کہ ایسا ہو سکتا ہے صحیح ہے کہ پہلے میں کھڑا ہوں ساری محفل سے ملوں اور پھر اسٹیج پہ آؤں, یہاں تو شام ہو جائے گی. لیکن اگر انتظامیہ والے کہہ دینا دوستوں سے کہ ذرا تھوڑی جگہ دے دو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے سارے قریب آ جاؤ. آپ یقین کریں
کہ میرے ہاتھ چومنے سے آپ میرے جیسے گناہگار کے ہاتھ چومنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں ایک بات سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ میری آپ کوئی بات مان لیں، اس پہ عمل کر لیں، میرے گناہ معاف ہو۔ جو کرنے والا کام ہے وہ کرو میرے دوستو۔ باقی یہ کہ بھاگ دوڑ کرنا، آپ کرتے پیار ہی ہے، اور آپ پیار کرتے ہیں تو میں اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہوں کہ مالک میں اس قابل نہیں ہوں، یہ جو کر رہے ہیں یہ اس نے عقیدت ہے، اس نے ظن ہے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا یہ سمجھتے ہیں۔ تو عزیز عمل کرے، صبر کرے، حوصلہ کرے۔ دیکھو جتنی چیزیں انسان کو بلیک میل کر سکتی ہیں کربلا میں ساری موجود تھی۔ بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی بھوک پیاس، پھر پردیس، پھر شہادت اور عورتوں کا ساتھ۔ لیکن ایک چیز بھی امام حسین کے قدموں میں کسی قسم کی لڑکھڑاہٹ پیدا، یہاں تو لوگ کھڑے نہیں ہوتے میرے بھائی، حال ہی کوئی نہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست کہنے لگے پیرزادے صاحبزادے انقلاب کیوں نہیں برپا کرتے؟ میں نے کہا جس کے ٹیشو کوئی اور اٹھائے، گاڑی کا دروازہ کوئی اور بند کرے، وہ انقلاب لائے گا۔ صاحبزادے تو اس طرح کے ہونے چاہیے کہ وہ اسوہ حسنہ پہ عمل کریں جناب علی اکبر کے، حضرت قاسم بن حسن کے، جنہیں کو ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، میدان میں کھڑا ہونا ہے، پھر انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تو صبر سکھایا حضور کے گھرانے نے ہمیں، استقامت سکھائی، فقر اختیاری سکھایا، اس گھر نے ہمیں جینا سکھایا ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر بچ جائے تو ہمیں واپس لوٹنا پڑے گا، اس طرح گھر اس بنیاد پہ کھڑا کرنا پڑے گا جو حضور کا طریقہ ہے۔ میں بات سمیٹنے لگا ہوں، جس گھر میں لقمہ حرام آتا ہے نا، اس گھر میں پھر سکون نہیں آتا۔ اس گھر میں اے سی تو آتا ہے پر نیند نہیں آتی۔ اس گھر میں کھانے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں پر وہ معدہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ان کو ہضم کر سکے۔ حلال میں لذت ہے، حلال میں اطمینان ہے۔ دیکھو امام حسن نے ایک کھجور صدقے کی اٹھا کے منہ میں رکھ لی تھی، اللہ کے حبیب نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا میری اولاد کے لیے بہتر خدا را، کچھ پابندیاں لگاؤ۔ آپ کسی کے بچوں کا رزق چھین کے اپنے گھر میں لیں اور پھر کہیں گھر میں سکون ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں پر آپ عقیدے کو استوار کریں، عمل کو استوار کریں، جس پر پھر بنیاد مضبوط ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، بات کرتے ہوئے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود